بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر. میں ہوں یاسر رحمان. آج ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ جو 16 مہینے تقریباً یہ حکومت رہی ہے، 16 مہینے میں اس کی پرفارمنس کیا رہی ہے، اور اگر کمپیریٹیو انالیسس کر لیا جائے جو پچھلی گورنمنٹ رہی تقریباً پونے 4 سال تو اس کی جو کارکردگی تھی سیاسی میدان میں، سیاسی پختگی کے حوالے سے، اپنے الائز کو ساتھ لے کے چلنے کے حوالے سے، سیاسی ماحول بنانے کے حوالے سے، مخالفین کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا اس حوالے سے، اور پاکستان کو جو درپیش چیلنجز تھے اس میں کیا وہ کنسنسس ڈیولپ کر پائے یا نہیں کر پائے، اس پر ہم بات کریں گے. اور خاص طور پہ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس 16 مہینے کے اندر جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اس نے کیا کیا اچیو کیا، کیا مزید اچیو کر سکتی تھی، کیا اچیو نہیں کر سکی، اور خاص طور پہ جو چیلنجز تھے وہ کتنے بڑے تھے، اور اس میں جو سٹرکچرل چینجز جس کی بار بار بات سامنے آتی ہے وہ سٹرکچرل چینجز کیا ہو سکتے تھے یا نہیں ہو سکتے تھے. اور اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں پہلے ہی چلے جاتے اور اس کو ڈیلے نہ ہوتا تو پھر کیا صورتحال بنتی تھی. اس پر بات کریں گے. پہلے اپنے پینلسٹ سے تعارف کروا دیتے ہیں. جناب اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے. اسکائپ ہی کے ذریعے شنیلا عمار صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دیں گے رشید صافی صاحب، آغا اقرار صاحب اور ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب. اس سے پہلے ہم ڈسکشن کا آغاز کریں. ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے سینئر اینکر پرسن سید انوار الحسن کو ایک انٹرویو دیا ہے. سب سے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. ساتھ رہیے. محمد شہباز شریف صاحب، سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کا. سر آپ نے صدر مملکت کو ایڈوائس بھیجی، اس کے بعد قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی، وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، پی ٹی وی نیوز کے ناظرین کو بتائیے گا، آپ نے مختلف الخیال سیاسی جماعتوں کے اکٹھ، پی ڈی ایم اور اتحادی حکومت کی سربراہی کی، بہت سے خارجی داخلی چیلنجز آپ کو درپیش رہے، کس طرح بطریق احسن ان سے عہدہ برا ہو پائے آپ؟ شکریہ آپ کا بہت. ایک سے زیادہ چیلنجز کا سامنا رہا اور بڑے ہمنگس چیلنجز تھے. بہت میں نے اپنی ساری سیاسی کیریئر میں اس سے زیادہ مشکل وقت نہیں دیکھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اگر 3 باتیں کروں تو وہ کافی ہیں. جی. ایک آئی ایم ایف کا جو تھا معاہدہ، وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، بہت بڑا، اور اس کو کئی مرتبہ لگتا تھا کہ اب یہ نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ ایک اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے اور اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے وہ معاہدہ ہو گیا. ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اس 16 مہینے کا یہ سب سے بڑا اس حکومت کا ایک مارکہ تھا. جی. وگرنہ اس ملک کے معاشی حالات تباہ کن ہوتے. اور اس کی جو کڑیاں جو ہیں وہ پچھلی حکومت سے ملتی ہیں، جنہوں نے انتہائی غیر دانشمندانہ طریقے سے اور بدترین غفلت سے پاکستان کی معاشی اور سیاسی اور خارجی صورتحال کو تباہ کیا. دوسرا تھا خارجی محاذ پر جی. ہمارے دوست ممالک، برادر ممالک، بہت تعلقات میں جو گرم جوشی تھی اس میں کمی آ گئی تھی، اور اس کی وجوہات میں بتا چکا ہوں. لیکن آج الحمدللہ مجھے اس بات کا بڑا اطمینان ہے کہ ہم نے پھر اپنی اجتماعی کاوشوں سے یہ سارے دوست ممالک کو ہم نے راضی کیا، ان کو حقائق بتائے. اور آج آپ نے دیکھا کہ چاہے چین ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے یو اے ای ہو، چاہے قطر ہو، چاہے ترکی ہو، سب نے پاکستان کی اپنا ان 16 مہینوں میں پوری مدد کی، تائید کی، ہمارے ساتھ کھڑے رہے. سر ایک ضمنی سوال آج کی مناسبت سے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے کیا ممکنہ نتائج و اثرات آپ دیکھ رہے ہیں بحیثیت وزیر اعظم، کیونکہ آپ کے دور میں پارلیمنٹ نے اس قانون کو پاس کیا تھا، آرٹیکل 184(3) کے تحت لارجر بینچ کی سہولت دی گئی تھی. نواز شریف صاحب جو قائد ہیں مسلم لیگ نواز کے، کیا ان کی واپسی پر اس کے کوئی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں؟ جی شکریہ. یہ ایک مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ فیصلہ اس وقت آیا جب پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر کے
برخاست ہو گئی. جی کاش یہ فیصلہ پارلیمنٹ کی زندگی میں آتا تو ہم فلور ہاؤس پہ اس کو قانون کو جو فیصلہ آیا اس کو ڈیبیٹ کرتے, اس کے اوپر ہم ترامیم لاتے, جو بھی پارلیمنٹ کی اجتماعی سوچ سے جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم کرتے. لیکن یہ پارلیمنٹ جب اس کا وجود کھو چکی ہے تو اس کو یہ فیصلہ آنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجھے اس سے ذاتی طور پر مجھے افسوس ہوا. رہی بات میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی, وہ اس فیصلے سے اس کا کوئی تعلقات نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب اپنی ڈسکوالیفیکیشن کا عرصہ 5 سال کا وہ پورا کر چکے ہیں. قانون جو اس وقت فیلڈ میں ہے وہ یہی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کی میکسیمم مدت جو ہے وہ 5 سال ہے. تو انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, یہ فیصلہ رکاوٹ نہیں بنے گا. بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہمیں وقت دینے کا. ویورز, آپ نے گفتگو سنی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی. انہوں نے اپنی حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی اور آج کی جو سپریم کورٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ گفتگو کی. وقت کی تنگی آڑے ہے, البتہ ان سے پھر طویل نشست ہوتی. بار کہہ جو گفتگو سنی اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا فیس بک اور ٹویٹر پر. مجھے اگلی نشست تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پریشر ٹیم کو پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. جی, وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ بات کر رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے, اور انہوں نے بالخصوص بات کی اپنی کارکردگی چیلنجز کے حوالے سے, اور اس کے بعد پھر جو کورٹ کا فیصلہ آیا قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد سے اس کے اوپر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا ہے. اس پر شامل کر لیتے ہیں جی گفتگو میں رشید صافی صاحب, آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا اگر ہم 16 ماہ کی کارکردگی کو دیکھیں اور اس کا اگر کمپیریٹیو انالیسس کر لیا جائے اس 4 سال کی حکومت کی کارکردگی کا, تو یہ جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم حکومت تھی, 13 جماعتوں کا اشتراک تھا, یہ پھر آپ کو کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ شکریہ. دیکھیں, وزیر اعظم صاحب کی اس مختصر گفتگو میں ان 16 سالوں کا مکمل اعادہ موجود ہے. انہوں نے 16 ماہ کہ مکمل جو ہے ان کا اعادہ اس میں موجود ہے, اور انہوں نے جس طرح پہلے چیلنجز کا اظہار کیا, واقعی جو دوسری حکومت تھی پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے والی حکومت, انہوں نے تو جاتے ہوئے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور یہ بتا دیا تھا کہ ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہو رہا ہے, لیکن الحمدللہ ملک دیوالیہ نہیں ہوا. اور وزیر اعظم نے وہی باتیں دہرائی ہے کہ سب سے بڑا چیلنج ان کے سامنے جو تھا وہ آئی ایم ایف سے معاہدہ اور پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانا, یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا, اور اتحادی حکومت کے لیے بھی یہی بڑا چیلنج تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کو سفارتی سطح پہ جو ایک چیلنجز درپیش پہلے سے تھے اور کچھ ناقابل اندیشی کے ذریعے جس میں مزید اضافہ کیا گیا تھا, وہ دوسرا بڑا چیلنج تھا. جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو سعودی عرب پاکستان سے ناراض تھا, چین کی ناراضگی بالکل عیاں تھی, ترکی آپ سے جو تھا کچا تھا, قطر یو اے ای آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, انٹرنیشنل ادارے آپ سے ناراض تھے, اور سب سے بڑھ کے امریکہ پہ آپ کی بہتان تراشی کا ایک سلسلہ جاری تھا, جو اب سائفر کی جو ڈیکوڈ ورژن ہے اب انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا میں اس نے بھی تمام جو ایک ہوا بنایا گیا تھا اس کو بھی بے نقاب کیا. تو یہ سارے چیلنجز تھے ان کے سامنے. معاشی, سفارتی اور سماجی سطح پہ جو بے چینی بنائی گئی تھی اس کا مقابلہ, گرچہ وزیر اعظم صاحب کے اس مختصر انٹرویو میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن سماجی سطح پہ جو چیلنجز پیدا ہوئے تھے اس سے نمٹنا, اور پھر یہ 13-14 جماعت جو مختلف الخیال جماعت ہے, جس میں رائٹ ونگ کی جماعتیں بھی ہے, جس میں لیفٹ کے بھی ہے, جس میں لبرل بھی ہے, ان جماعتوں کو پھر اکٹھا رکھنا اور مشکل صورتحال کا جو ہے مقابلہ کرنا, وہ یقینی طور پر شہباز شریف صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور آخر میں انہوں نے جو آج سپریم کورٹ کے جو فیصلے کا جو تذکرہ کیا ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کی کالعدمی کے حوالے سے, تو ان کی بات درست تھی, اور کوئی بھی جمہوریت پسند شخص کا یہی موقف ہو سکتا ہے کہ اگر فیصلہ آنا ہی تھا
تو 3 دن پہلے آتا، 4 دن پہلے آتا، پارلیمان کی موجودگی 15ویں قومی ہوتی اسمبلی کی تو اس مدت میں میں آتا۔ ترامیم ہو سکتی تھی، اور جو پارلیمان کی ایک اجتماعی دانش تھی اس کے ذریعے اس کو درست کیا جا سکتا تھا. لیکن اس فیصلے سے بدقسمتی سے سیاست کی بو آ رہی ہے، اور اس سے اس اداروں کی جو بے تقرری کا سلسلہ ہے اس میں مزید اضافے کے خدشات پیدا ہوئے چلیں، ہیں. آپ نے فیصلے کے حوالے سے بات کی تو مرزا سولنگی صاحب یہ فرمائیے گا، چلے قومی اسمبلی جو ہے وہ تو تحلیل ہو چکی ہے، اپر ہاؤس جو ہے وہ فنکشنل ہے، تو اب جو سیاستدان ہیں جو اس بل کو لے کر آئے، پھر اس کے بعد جو سارا معاملہ ہوا سامنے آیا، پھر سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا، اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک ان کے پاس تو راستہ یہ ہے کہ وہ صبر کریں اور انتظار کریں. جب 16ویں قومی اسمبلی کا 16ویں قومی اسمبلی منتخب ہو جائے، چاروں صوبائی اسمبلیاں منتخب ہو جائیں، سینٹ کے الیکشنز ہو جائیں مارچ میں، کوئی آئینی ترمیم جس کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس فیصلے میں، تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ نظر ثانی کی اپیل داخل کریں، اسپیکر صاحب بھی کر سکتے ہیں اور چیئرمین سینٹ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں. لیکن اس فیصلے پر ایک فیئر کامنٹ جس کو کہتے ہیں اس کا سلسلہ تو جاری ہے، کیونکہ بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس فیصلے کو صحیح نہیں سمجھتے. تو سر فیصلے کی ٹائمنگ کے حوالے سے جیسے ابھی بات کی صافی صاحب نے، تو اس پہ بھی بڑے سوالات آ رہے ہیں. جی، یہ ٹائمنگ کا جو معاملہ ہے، کیونکہ یہ جون کے مہینے میں اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا، تو یہ حفاظت میں تھا یہ سارا عرصہ، تو یہ بالکل ممکن تھا. جب فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا فیصلہ دینے والے ہیں، وہ صرف اس کی تفصیلات بعد میں لکھتے ہیں. تو ان کے لیے بالکل ممکن تھا کہ یہ فیصلہ اس وقت دیتے جب قومی اسمبلی کا وجود تھا. لیکن یہ حقیقت کہ اس کے گزرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے، تو اس لیے اس پر تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے قومی اسمبلی پر ایک طرح سے شب خون مارنے کی بات ہے، یا جس طرح سے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ واردات زیادہ لگتی ہے. تو یہ اس طرح کے افسوسناک پھر کامنٹس جو ہیں وہ اس پر آتے ہیں. لیکن جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ قدم نہیں ہوتا اور وہ فیلڈ میں ہے، تو اس کے حساب سے یہ جتنے بھی بینچ بنے ہیں جی وہ پھر غیر قانونی ہیں. تو اگر بینچ غیر قانونی ہے تو اس کے فیصلے جو ہے وہ قانونی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سر پوائنٹ آ گیا. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو شنیلا صاحبہ کو بھی اس میں شامل کر لیتا ہوں. یہ فرمائیے گا، یہ بات ہو رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو قائد بھی ہیں پی ایم ایل این کے، ان پر اس فیصلے کا اثر پڑے گا، لیکن جو سابق وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا کوئی اثر اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ الیکشن کے اندر جو چینجز کی گئی ہیں الیکشن ایکٹ کے اندر، اس میں 5 سال وہ پورے کر چکے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ کیا اس قانون کو آئین سے متصادم قرار دینے کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بادی النظر میں وہ ہدف جو ہے وہی شخصیات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت؟ جاسس جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں اس کے اندر تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو قانون سازی کی گئی تھی یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کی گئی تھی، تاکہ جو ان کو 184(3) کے تحت جو سو موٹو لے کے سپریم کو خود ہی ٹرائل کورٹ بن گئی تھی، اور ٹرائل کورٹ بن کے ان کا ٹرائل کر کے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ تاحیات 62(1)(f) کے تحت نااہل کر دیا گیا تھا. تو اس میں جو نظر ثانی کا دیا گیا تھا، قانون کے ذریعے کیا گیا تھا کہ نظر ثانی کا حق دیا جائے 184(3) کے تحت جو بھی فیصلے ہوئے اس میں، تو لوگوں کو یہ لگا تھا، اور پی ٹی آئی اسی وجہ سے اس قانون کے خلاف جو تھی وہ سپریم کورٹ کے اندر گئی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ نظر ثانی کے اندر جائیں گے، پھر اس میں لارجر بینچ بن جائے گا، جن ججوں نے فیصلہ دیا وہ نہیں دوسرے جج ہوں گے، تو ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی ہے اس کے اندر یہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ جی 62(1)(f) اور اس ترمیم کے مطابق ہی ابھی کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے جس میں سابق وزیر اعظم، سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا ہے کیونکہ اس قانون کا انہوں نے سہارا لیا ہے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل اسی کا سہارا لے کے وہ تاحیات نااہل نہیں، وہ 5 سال ہوئے. تو نواز شریف صاحب کی بھی دیکھیں قانون ان کے اوپر اپلائی ہوگا. آپ نے ملک میں قانون بنا دیا، وہ اس قانون کا جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہوئے ہیں 5 سال کی.
पाकिस्तान जो उनके ना आने का रीजन है, देखें उनकी कुछ केसेस में सजा हो चुकी हुई है, उनको इन अदालतों से अभी जो हैं जिन्होंने इंतजार किया कि हुकूमत चली जाए, कौमी असेंबली चली जाए तो फिर वो वारदात डाले, तो उनसे थोड़े से उनके रिजर्वेशन जिसकी वजह से वो इंतजार कर रहे हैं कि ये जाए तो मैं उसके बाद फिर पाकिस्तान वापस आऊं। लेकिन सियासत में उनकी वापसी अब हो सकती है इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हो चुकी हुई है, और उसके अलावा उनको नहीं अब उनके पे ताहियात नाअहली नहीं रही। तो इस कानून को अगर उन्होंने कालेदम करा दिया, बल्कि मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे वो फेसबुक के ऊपर खुशियां मना रहे थे, और आप ये बात कह रहे थे लोगों को कि जी तो मनाने दें, उनका जमहूरी हक है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली की अपील को कालेदम करार दे। पहले तो अपील कालेदम होती ही नहीं है, लेकिन वो इस पे खुश हो रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब ने नजरसानी की अपील दायर की थी अपनी नाअहली के खिलाफ, तो वो कालेदम करार दे दी गई है। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो वो मना रहे हैं, उनको मनाने दें। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी हुई है, नवाज शरीफ साहब पे कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान में आके अपनी सियासत में रोल अदा कर सकते हैं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आगा साहब, कुछ परफॉर्मेंस के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने इस इंटरव्यू के में बात की है, IMF के डील के हवाले से, और उन्होंने जो ट्वीट की उसमें भी जिक्र किया कि ये मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस होता कि पाकिस्तान मेरी मौजूदगी के अंदर मेरी सरबराही में खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता। तो किस तरह देखते हैं कि जो IMF का जो चैलेंज था वो बड़ा हो गया, और इसके बड़ा होने में या इसके ग्रेव होने में साबिक हुकूमत का ज़्यादा किरदार था, या जो यानी साबिक हुकूमत से मुराद PTI की हुकूमत का ज़्यादा किरदार था, या PDM हुकूमत ने इसके अंदर डिले किया मुबैना तौर पर जिसकी वजह से ये ज़्यादा ग्रेव हो गया? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ PTI की गवर्नमेंट जिम्मेदार थी इसकी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया था कि कोई भी लेंडर जो है वो इस ट्रस्ट डेफिसिट के साथ क्लाइंट के साथ बात करने को तैयार ही नहीं होता है। यानी कि आप 250 रुपए का पेट्रोल रातों रात 150 रुपए पे कर दें और आपकी कमिटमेंट हो और आप में सिर्फ उससे अपना एक पॉलिटिकल माइलेज लेना हो, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हर जो भी गवर्नमेंट होती है वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोई भी किसी की कमिटमेंट जो है उसको टोटली फॉरगेट कर सकती है। तो वो डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा था जो हमें बाद में भुगतना पड़ा। सेकेंडली ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट आई थी इस सिचुएशन में कि वो पूरा का पूरा आप समझें कि वो अभी जो एक पॉसिबल रिएक्शन जो अवाम का था वो फेस नहीं करना चाहती थी, फेसिस में फेस करना चाहती थी। इसीलिए जो कमिटमेंट्स आप समझे कि वैसे तो हो चुकी हुई थी साइकोलॉजिकली, वो अनाउंसमेंट उसकी डिले हो रही थी। अब देखिए ना, IMF की सारी बातें हमें मानना पड़ी। आज कहाँ पे हमारा पेट्रोल या उस पर लेवी पूरा लग गया, पहले लगा देते थे 70 रुपए, क्या फर्क पड़ता था, तोड़ तोड़ के लगाया ना। इसी तरह बिजली तोड़ तोड़ के बढ़ाई, पहले बढ़ा देते, लेकिन वो बात है उससे पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ना था। पॉलिटिकल इंपैक्ट को मार्जिनलाइज करने के लिए, कम से कम सूदन करने के लिए उन्होंने स्टेजेस में ये किया, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ा। यानी कि कहने के मतलब उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ कि डिले हुआ थोड़ा सा। लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम से पहले अगर ये काम हो जाता तो जी बिल्कुल, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है ना वो हमारी वो PTI की गवर्नमेंट की है। जहां तक आपने बात की है ओवरऑल जो इनकी सक्सेस है, यानी कि जिस तरह PM साहब ने ट्वीट भी की है सब, मेरा ज़्यादा ख्याल है कि उनकी सिर्फ एक सक्सेस है, जिसका मुझे कल एक्चुअली मुझे कल पता चला। कल प्राइम मिनिस्टर साहब की ब्रीफिंग थी, यानी कि आप फेयरवेल दे रहे थे वो तमाम फेडरल सेक्रेटरीज को, वह मैंने उनको बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास सऊदी अरब के लोग आए, उनके पास एक लिस्ट थी। उन्होंने मुझे बताया कि 7-7 साल से जो उन्होंने फंडिंग दी हुई है, जो उन्होंने ग्रांट्स दी हुई है, 7-7 साल से उन पर काम नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा। जो उन्होंने ये जो इंसेंटिव ये लिया ना चीज़ों को फिक्स करने का, और एक नया उन्होंने एक अदारा बनाया, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट है ना इस 16 महीने या 15 महीने जितने भी महीने हैं, उसकी सबसे बड़ी ये है कि अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, फंडिंग या कोई भी अगर फॉरेन कमिटमेंट होती है वो डिले नहीं होगी, और वो सारा उस सिस्टम से जो है फैसिलिटेशन सिस्टम से वन विंडो होकर निकलेगी। और इस तरह हमारे दो ममालिक को 7 साल बाद हमसे गिला नहीं करना पड़ेगा कि जनाब 7 साल पहले हमने ग्रांट दी थी, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी है अभी। ठीक, तो ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल में उनकी अचीवमेंट है। ठीक, डॉक्टर साहब आपको इन्वॉल्व करते हैं। अचीवमेंट्स की बात यहाँ पे हो रही है, चैलेंजेस की बात हो रही है, तरह माशी मैदान में रहते हैं। ये फरमाइएगा
کہ جو معاشی میدان میں جس حکومت نے 4 سال گزارے یعنی پی ٹی آئی حکومت نے اور جس نے 16 ماہ گزارے پی ڈی ایم حکومت نے، جو کچھ آؤٹ کم سامنے آئے ہیں اس سے کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ پلان پی ٹی آئی کے پاس نہیں تھا یا پی ڈی ایم کے پاس نہیں تھا؟ دیکھیں سختیاتی مسائل تو ہیں ہماری معیشت کے، لیکن جو پی ڈی ایم کو حالات ملے ہیں، جس حالات میں حکومت ملی اس وقت پولرائزیشن عروج پہ تھی اور ایجیٹیشنل پالیٹکس عروج میں تھی، اور جس طرح آغا صاحب نے بتایا کہ آئی ایم ایف ڈیل سے روح گردانی بھی ہو رہی تھی، تو وہ ایک سیریس چیلنج تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی اکنامک پرفارمنس بری تھی، لیکن انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اس میں ریپرکشنز نہیں دیکھی، تو اس وقت ایک بہت بڑا کرائسس تھا کہ اس کی کرائسس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اس پہ تیار ہو چکی تھی کہ ہم ارلی الیکشنز میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس سنگل فیکٹر کی وجہ سے، اور دوسرا جو اس وقت کے سابق وزیر اعظم تھے ان کے جو ایک انسلٹنگ رویہ تھا کہ استعفیٰ لے کے جاؤں گا، یہ دو چیزوں کی وجہ سے موخر کرنا پڑا۔ 25 مئی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 25 مئی کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس دوران ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو ہمارا ایک بیشتر حصہ ملک کا وہ سیلاب کے اور فلڈز کے زد میں آیا اور ہماری زراعت کو، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ تو اور تیسرا یہ ہے کہ جو ڈیل ہماری تعطل کا شکار ہو گئی اور آخر وقت تک ہم اس حد تک مایوس ہو گئے کہ اب انہیں ہمیں خیر آباد ہی کہہ دینا چاہیے، تو چند دوست ملک ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، تو یہ ایک یہ بات تو آپ یقیناً اس کو ایڈمٹ کریں گے کہ جو پرائم منسٹر نے ایک ہوتا ہے پرسنل پین لینا، جو پرسنل انٹرسٹ لے کے وہ جب فرانس گئے، پھر بار بار ان کی ملاقاتیں ہوئیں، پھر ان کی ملاقات سری لنکا کے جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں انہوں نے ارینج کروائی، تو یہ ساری فیکٹرز بھی کس حد تک اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح کی شہرت ہے ہمارے اس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے جنگی بنیادوں پہ اس میں کام کیا، اور یہ چیز اور بھی شو کرتی ہے کہ اس کے اندر ہمارے آرمی چیف کا بھی کردار ہے، انہوں نے بھی جتنے ان کے پاس چینل سے یوز کیے، اور وزیر خارجہ اور تمام اداروں نے ایک متحرک کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار صاحب کی بھی تعریف کرنی پڑے گی کہ ایز فائنانس منسٹر انہوں نے بھی اس ٹاسک کے اندر پوری دلچسپی لی، تو پاکستان کی یہی تاریخ گواہ ہے۔ کاش کہ جو سابق، یعنی آپ کی بات کو ہم اس طرح لیں کہ ایک ٹیم ورک ہمیں نظر آیا، ٹیم ورک نظر آیا کہ کاش اسی ریفارمز کے لیے پارلیمنٹ سے نہ جاتے، جو پچھلی حکومت تھی وہ سیاسی جماعت پارلیمنٹ کے اندر ہوتی۔ تو پلان کس کے پاس نہیں تھا؟ پلان پی ٹی آئی کے پاس نہیں تھا؟ پلان پی ٹی آئی کے پاس تو وہ تو ظاہر ہو گیا کہ ان کے پاس جو ان کے پہلے فائنانس منسٹر تھے اسد عمر، دیکھیں معاشی حالات کب ہمارے کنٹرول سے باہر گئے، آئی ایم ایف کے پاس جانا یا نہ جانا اس میں وہ انڈیسائسو رہے ہیں، اور وہ جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع کر دیا گیا۔ حالانکہ جب 2018 میں وہ آئے تھے تو جو 2016-17 کے دھرنوں کے بعد کی صورتحال تک ہماری اکانومی جو تھی اس کے اندر اتنا جوز تھا کہ فوری طور پہ زبوں عالی نہ ہوتی، لیکن اس ڈیسیجن میں تو 5.8% پہ تھی، نیکسٹ ایئر وہ 1.2 یا 1.5% پہ چلی گئی تھی، تو یہ یقیناً کافی ہٹ پڑی۔ یہاں پہ بریک لیں گے، بریک سے جب واپس تو مختلف اور ڈائمنشن جو ہیں وہ بیسکلی ہم بات کریں گے، پولیٹیکل ڈائمنشن اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرنٹ اور جو سینیریوز رہے ہیں سابق دونوں حکومتوں کے حوالے سے کہ کس نے زیادہ بہتر طور پہ پرفارم کیا، بریک کے بعد۔ آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ The very talented couple
सुनीता मार्शल एंड हसन अहमद। पूरी टेरेस सजाते हैं। लगाओ एक लगन अपने मुल्क से। आई एम लविंग द कलर कोऑर्डिनेशन। तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। कैरेक्टर कितना अच्छा है। सारी वीडियोस आपने अपने फोन से बनाई। देवसाई से कोई घंटा पहले शिवसार लेके। खूबसूरत जगह है, हमें भी जाना चाहिए। आए हमारे साथ 14 अगस्त मनाएं। ऑन स्टार एंड स्टाइल सीजन 4 विद माय बेस्ट फ्रेंड आसिम यार टिवाना। Only on PTV Home. सितारों का जहां। वेलकम बैक जी। डन शाओपिंग ने, जो चाइनीज़ एक प्रीमियर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये परिंदों के गौल की तरह होते हैं, एक मरतबा ये उड़ जाएं तो वापसी मुमकिन बहुत मुश्किल से हुआ करती है। ये मैंने इसलिए कहा कि जो पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट बना, अगर हम उसको दो अदवार में तकसीम कर दें, एक वो दौर जो पीटीआई का दौर था और एक वो दौर जो पीडीएम का था, तो उसमें ज़्यादा पीस ऑफ माइंड या स्टेबिलिटी हमें किस दौर के अंदर नज़र आई जिसके अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकें इकॉनमी बेहतर हो सकती है। इसमें ऋषि साहब आपको इसमें शामिल करूँगा। ये फरमाइएगा जी, अगर हम सियासी पुख्तगी के हवाले से देखें, जो चैलेंजेस उस वक़्त पीटीआई के पास थे मुखालिफिन को लेकर, कंसेंसस बिल्डिंग को लेकर और सबको साथ लेकर चलने के, क्या उन्होंने वो जो एवेन्यूज़ थे उसको गवाया या उसे भरपूर यूटिलाइज़ किया? और अगर पीडीएम की बात कर लें तो 13 जमातों का अखट जो नताइज हासिल करना चाहते थे, क्या वो हासिल कर पाएँ सियासी मैदान के हवाले से, और मुखालिफिन को कैसे उन्होंने डील किया? देखिए यासिर, पहले बात करते पीडीएम ने जो मकासद या गोल जो अपने सामने सेट किए थे उसकी हम बात करते हैं। पीडीएम बनाने का मकसद ये था कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त जेल में है उनको इक़्तिदार से अलग करना था, वो उन्होंने अलग कर दिया। फिर एक राग उस ज़माने में अलापी जाती थी कि 1 पेज और उसके हवाले से जो था वो भी पीडीएम ने अपना वो एक जो था मकसद हासिल कर लिया और सारी चीज़ें एक्सपोज कर दी उन दूसरी पार्टी के सामने। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सामने ला के दिखा दिया, एक आईना उनके सामने रख दिया कि इसमें देख ले असल शख्सियत जिसके पीछे एक साबिक़ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, तो गलत बंदे का चुनाव हुआ। तो दूसरा मकसद उनका ये था, वो उन्होंने अचीव कर लिया। तीसरा मकसद फिर 2-3 अहम तैनातियाँ थी, वो भी पीडीएम के जो अपने जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे वो अपनी मर्ज़ी की तैनातियाँ करना चाह रहे थे और पीडीएम नहीं चाह रही थी मेरिट पे काम उनका जो थी उनकी प्रायोरिटी थी, उसमें भी पीडीएम को कामयाबी हासिल। नवंबर के धरने की आप बात कर रहे हैं? जी, मैं वो एक तसलसल से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। उसके साथ साथ देखिए तहरीक अदम एतमाद लाना था उन्होंने, वो वो लेके भी आया और कामयाब भी करवाया, एक आईनी और कानूनी तरीके से अपना मकसद भी हासिल किया। फिर एक मुश्तरका हुकूमत बनानी थी, इत्तेहादी हुकूमत बनानी थी, वो हुकूमत भी उन्होंने बना दी। फिर मईशत की जो हमने पहले फ़ेज़ में आपके प्रोग्राम में बात की कि मईशत की डूबती हुई कश्ती को बचाना है, वो बचाने में कामयाब हुए। फिर ये 15-16 महीने क़यादत करनी थी हुकूमत की पीडीएम ने, और जमहूरियत को जो है वो पटड़ी से नहीं उतरने देना था, वो भी उन्होंने कर दिया। फिर आखिर में जो ज़िम्मेदार थे इस पूरी सियासी और माशी जो खलफशार थी, उस बंदे को कानून के कटहरे में लाना था, वो करने में कामयाब हुए। तो पीडीएम की शुरू से लेकर अब तक की जो कारकर्दगी है उसको आप ये कामयाबियाँ वो अपने खाते में डाल भी सकते हैं और जायज़ तरीके से इस हवाले से उनके क्लेम दुरुस्त भी हैं। इसके साथ साथ जो आपने पहले बात की कि जो पीटीआई की हुकूमत थी या जो साबिक़ हुकूमत थी, उनके पास कोई प्लान था या नहीं, तो मेरी नज़र में उनके पास अपना प्लान मौजूद था। मुल्क को कौम के लिए वो प्लान सही नहीं हो सकता था, लेकिन वो जिस प्लान पे आए थे वो प्लान तो वो करके चले गए थे। आपकी मईशत को ख़राब करना था, मईशत का बेड़ा गर्क करके चले गए। आपकी सफारती ताल्लुकात को ज़ीरो पे लेके आना था, वो करके वो चले गए। आपकी जो सियासी इंतशार को हवा देनी थी उन्होंने, वो करके गए। आपके माशरे में जो है सोसाइटी में उसमें दराड़ें डालनी थी, वो करके वो गए। आपको इदारों को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा कर देना था, वो करके गए। और सबसे बढ़ के
پھر 9 مئی کا واقعہ کر کے انہوں نے یہ میسج دیا جو انڈیا نہیں کر سکا، آپ کے دشمن نہیں کر سکے، وہ اپنے تمام مقاصد جو ان کے مقاصد تھے، جو ان کے پلان آپ کہہ رہے ہیں لیکن ویشیس پلان تھا. بالکل انہوں نے اپنے طور پہ میرے خیال میں اپنا پلان جو تھا ایک سسٹمیٹک انداز سے آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن زیادہ دیر تک یہ چیزیں نہیں چل سکتی، اور آج جو ہے وہ جس کا تخلیق کار ہے وہ اٹک جیل میں ہے اور ان کو اپنی کیوں کی سزا مل رہی ہے میری نظر میں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے بتایا کہ جماعت نے یہ کس دور حکومت میں بہتر انداز میں پولیٹیکلی چیزوں کو آگے لے کر جایا گیا. میں آپ کو انوالو کروں گا، مرتضی سولنگی صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو اتحادی تھے، اب کیونکہ اتحادی ایم کیو ایم بھی رہی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اتحادی جو ہے وہ پی ایم ایل کیو بھی رہی، تو اتحادی زیادہ کمفرٹیبل کس وزیر اعظم کی سربراہی میں نظر آئے اور زیادہ انکمفرٹیبل کس وزیر اعظم کی سربراہی میں نظر آئے، اگر ہم دونوں ادوار حکومت کا یعنی 14ویں قومی اسمبلی کے ارکان کا اور 15ویں کا آپس میں یہ جائزہ لے لیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 15ویں قومی اسمبلی جس نے 2 وزرائے اعظم کو منتخب کیا جو اب تحلیل ہو چکی ہے، پچھلے 488 دنوں سے 11 اپریل پیر 2022 سے شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں. آج کا دن اگر شامل کریں تو یہ 488 دن بنتے ہیں. ٹھیک. یہ اتنی لمبی عمر جو 16 ماہ تقریباً اور 1 دن بنتی ہے، اگر آج کا دن شامل کریں تو یہ ممکن نہیں تھی اگر سابق وزیر اعظم یہ نہ کرتے، ایسی سیاست نہ کرتے. مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اس بات پر متفق تھے کہ جیسے ہی وہ حلف اٹھاتے ہیں تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، تاکہ کوئی بھی قائد ایوان منتخب نہ ہو سکے اور قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے اور یہ لوگ الیکشن میں چلے جائیں. صحیح ہے. لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ اہم اصلاحات ہیں، الیکشن ایکٹ ہے، نیب ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم تحلیل کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ یاد کریں تو ملتان کے اندر مئی میں 2022 میں سابق وزیر اعظم کا ایک جلسہ تھا، اس میں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا لیکن اس کو انہوں نے مؤخر کیا. پھر وہ ڈر سے بھاگ گئے پشاور کے، کہیں ان کو گرفتار نہ کیا جائے. صافی صاحب بیٹھے آپ کو بتائیں گے. وہاں ان کو کہا گیا کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں، کوئی 1 ہفتہ جو ہے وہ مؤخر کر لیں، منسوخ نہ کریں، مؤخر کر لیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ 20 مئی کو شہباز شریف صاحب کی تقریر لکھی ہوئی تھی عرفان صدیقی کی، انہوں نے تقریر بھی لکھی ہوئی تھی. جی عرفان صدیقی نے لکھی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ یہ اعلان کرنے لگے تو اس وقت ان کو بتایا گیا کہ 4 دن بعد قطر میں IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں، اگر ہم آج تحلیل کر دیتے ہیں تو یہ مذاکرات کون کرے گا؟ پاکستان جو ہے وہ ایک معاشی دلدل میں ہے، اس وقت تو فیٹف کا معاملہ بھی تھا، تو یہ آپ نہ کریں. اور یہ کمیونیکیٹ کیا گیا سابق وزیر اعظم کو کہ یہ مسائل ہیں، آپ 1 ہفتہ ٹھہر جائیں، آپ کی بات ہوگی، الیکشن میں جائیں، جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک. وہاں پر ان کو ایک کال بھی آئی، میں نہیں بتا سکتا کہ کس کی کال تھی، لیکن اہم لوگوں کی کال تھی جو گارنٹرز تھے کہ آپ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کریں. ٹھیک. آپ کو وہ فوٹیج نکال لیں، شاہ محمود قریشی وہ فون دے رہے ہیں. بالکل، جلسے کے دوران ایک کال آئی، انہوں نے جو ہے ان کے کانوں میں کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 25 مئی کو جو ہے وہ اسلام آباد فتح کرنے آئیں گے اور یہاں پر 40 اور 60 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے 20 لاکھ کے شہر میں. تو انہوں نے سابق وزیر اعظم کو ویسے زوم کیا تھا؟ سوری ٹو کٹ یو ہیئر سر، آپ بڑی زبردست بات بتا رہے ہیں، لیکن یہ کس چیز کا زوم تھا کہ اگر ایک گارنٹی دے دی گئی ہے اور بڑے پاورفل سینٹر کی طرف سے دے دی گئی ہے تو اس کے بعد پھر کیوں اس طرح کا رویہ؟ اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ وہ جو موجودہ جو حکومت ہے اس کے گلے پر ناخن رکھ کر وہ الیکشن لیں گے.
اوکے، اور پھر عوام میں مقبولیت ہو جائے گی، دیکھا ہم نے زبردستی لے لی ہے. دیکھو یہ ہم نے کر کے دیکھ لیا. اچھا اچھا. اس کے بعد بھی 3 دفعہ ان کو الیکشنز دیے گئے جس میں آپ ان کے جو لوگ ہیں اسد عمر اور پرویز خٹک یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں الیکشنز دیے گئے لیکن سابق وزیر اعظم نے انکار کیا. تو یہ جو زندگی ہے 16 ماہ کی اس کا جو کریڈٹ ہے وہ سابق وزیر اعظم کو جاتا ہے. اس پورا جو مسائل ہیں بحران ہیں ان کا کریڈٹ. اور ویسے سر ان کے دور حکومت میں اتحادی ان سے خوش تھے ویسے؟ دیکھیں اگر وہ خوش ہوتے تو 9 اپریل کو یہ نہ ہوتا. حالت یہ ہے کہ آپ ان سب سے پوچھ لیں، پرویز الہی سے پوچھ لیں، چودھری شجاعت سے پوچھ لیں، ایم کیو ایم والوں سے پوچھ لیں، باپ پارٹی والوں سے پوچھ لیں، وہ سب کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈنڈے سے چلاتے تھے. ان کے جو اپنے ارکان تھے، ایک مرحوم ایک ان کے رکن تھے جنہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں ہم لائے گئے ہیں. تو یہ سارا جو کام تھا وہ ڈنڈے کے زور پر چلاتے تھے، اور جیسے ہی جو ڈنڈا چلانے والے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے ہاتھ باندھ لیے، تو اس کے بعد تاش کے پتوں کی طرح سے یہ اتحادی گری، حکومت گری. پی ٹی آئی کے کسی رکن نے سابق وزیر اعظم کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا، صرف ان کے اتحادی ہٹ گئے کیونکہ ان کے پاس اپنی سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، اس لیے وہ حکومت گری. کوئی سازش نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آغا صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ بتائیں کہ جو ضمنی انتخابات ہوتے رہے ہیں، اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کر لیں دونوں ادوار حکومت کا، ہمارے سامنے ایک ڈسکا کا الیکشن بھی ہے، اور اس کے بعد پھر جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے اور اس کے بعد پھر کچھ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں پنجاب کے اندر، تو دونوں الیکشنز کے اندر جو اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹس تھیں، کس نے اپنا رول زیادہ بائسڈ کیا یا کون زیادہ نیوٹرل رہی؟ نہیں، اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے انڈر، وہ بالکل اس میں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بالکل کہیں انوالو نہیں ہوئی ہے. اس میں یہ الزام تو میرے خیال میں پی ٹی آئی بھی نہیں لگا سکتی ہے پی ڈی ایم کے اوپر. یہ تو الزام وہ بھی نہیں لگا سکی ہے کسی طریقے سے. 2-3 باتیں ابھی بڑی یعنی کہ تاریخ کو بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے یعنی کہ آپ تھریڈ میں ڈالا ہے سولنگی صاحب نے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. سولنگی صاحب بات کر رہے تھے کہ بار بار پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کہا جا رہا تھا کہ الیکشن تمہیں دے دیتے ہیں، اور وہ الیکشن مس کر رہا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ گردن کے اوپر ہاتھ رکھ کے الیکشن لیا جائے. اس میں تھوڑا سا کیچ ہے. اب بات یہ تھی کہ وہ اس کو 2 طرف سے مشورے آ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا میں تمہیں الیکشن دے دیتا ہوں، اس پر اس کا اعتماد کم ہوتا جا رہا تھا. دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں، ڈٹے رہو، اڑا کے رکھ دیں گے سب کچھ، ہم اس کو بھی لے جائیں گے تمہیں جو مشورے دے رہا ہے. یہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ تاریخ میں کلیئر ہونا چاہیے. اور باقی میرے خیال میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کون کیا کہہ رہا تھا. اور ایک آخری میں بات کروں گا. دیکھیں جو بھی 16 ماہ کی جو ایک ٹربولنٹ اور انتہائی سخت جو راستہ اپنایا گیا ملک کو بچانے کے لیے، اختیار کیا گیا، اس میں سے پی ڈی ایم گزری ہے. اب پی ڈی ایم جا رہی ہے الیکشن میں، اور الیکشن ہے نام کس کا؟ ڈویژن کا. وہ آج ساری پارٹی جو آج اب اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی ملک بچانے کے لیے، اب وہ نکلیں گی اپنی پارٹی بچانے کے لیے اور اپنا ووٹ بچانے کے لیے. تو ایک آپ کو وہ ڈویژن نظر آئے گی. اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو انہوں نے ایک قربانی دی سب نے مل کے ملک کے لیے، ایک عام ووٹر ان کو پے بیک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. الیکشن کے ریزلٹ بتائیں گے کون کتنا. عام ووٹر تو دیکھیں جی، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اکنامک پرفارمنس یا مہنگائی جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک ہی پیرامیٹر ہے، لیکن ہم مختلف انڈیکیٹرز کا اس پروگرام کے اندر جائزہ لینے کی کوشش کریں. الیکشن دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کا ڈیسیژن فیصلہ ووٹر دیتا ہے، اور ووٹ والے دن پہ ہونا. جی شنیلا صاحبہ آپ کو اس میں انوالو کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا کچھ ایک ڈائری کی بات بھی ہو رہی ہے مبینہ طور پہ جو ابھی مارکیٹ میں آ چکی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو مختلف باتیں ہو رہی ہیں مبینہ طور پہ کہ سابق وزیر اعظم کو مبینہ طور پہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ڈکٹیٹ کر کے چلایا کرتی تھیں. تو یہی فرما دیجیے گا کہ اگر
وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اگر وہ اتھینٹیکیٹ ہو جاتی ہیں تو کس حد تک اسٹیبلش ہوگا کہ ایک ملک کا منتخب وزیر اعظم اپنے فیصلوں میں کس حد تک آزاد تھا، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری بھی تھا، ایک پارٹی کا چیئرمین بھی تھا، اور وہ کس حد تک اپنے فیصلوں میں آزاد تھا؟ یاسر، وہ اپنے فیصلوں میں کس حد تک آزاد تھے وہ تو وہ خود بتاتے تھے. جب وہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ میں تو ملک چلا ہی نہیں رہا تھا، ملک تو کوئی اور چلا رہا تھا. جب کوئی اور سے مراد کیا مطلب ان کی کیا تھی؟ ویسے ابھی سامنے آ گئی جو بات، کچھ تو اسٹیبلشمنٹ پہ اوپر ڈالتے تھے. لیکن اگر آپ بشرا بی بی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک خبر سامنے آئی کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو میں نے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے بشرا بی بی نے بتایا کہ وزیر اعظم تو آپ ہیں. پھر اس کے بعد یہی بشرا بی بی صاحبہ ان کی مبینہ آڈیو لیک آتے جس میں وہ کہتے ارسلان بیٹا ان چیزوں کو غداری کے ساتھ لنک کر دو. یعنی کہ وہ سوشل میڈیا کو ڈائریکشن دیتی تھی کہ جو بندہ مجھ پہ تنقید کر رہا ہے یا جو بندہ خان صاحب پہ تنقید کر رہا ہے، آپ نے ان سب چیزوں کو غداری کے ساتھ لنک کرنا ہے. یعنی کہ وہ ایک نیریٹو بناتی معاملہ یعنی مبینہ طور پہ صرف توشہ خانے کے ان مبینہ چیزوں کے حوالے سے نہیں تھا جن کا ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا، مثلا لوٹا، مثلا کلاشن کو. توشہ خانہ کے بارے میں بھی آڈیو لیک آئی تھی کہ جب وہ ایک ملازم کو ڈانٹ رہی تھی کہ آپ نے ان چیزوں کی تصویریں کیوں بنائی ہیں. جو ملٹری سیکٹری صاحب ہیں انہوں نے ہم پہ اعتماد کر کے ان کو بھیج دیا اور آپ گھر کے اندر آ کے ان کی تصویریں بنا رہے اور آپ تصویریں بنا کے کہاں بھیج رہے، اور پھر اس ملازم کو نکال بھی دیا گیا تھا. پھر پنجاب کے اندر ہمیں پتا ہے کہ پوسٹنگ، ٹرانسفر، ان سب کے کام کون کر رہا ہوتا تھا، اس کے پیسے کہاں پہ جا رہے ہوتے تھے. پھر ملک ریاض صاحب کی جو مبینہ آڈیو آ رہی تھی جس میں 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی جا رہی تھی، وہ کن کے لیے مانگی جا رہی تھی. میں اس ڈائری کے بارے میں ابھی نہیں جانتی کہ یہ کتنی اتھینٹک ہے، لیکن عمران خان صاحب کے بیانات سے، عمران خان صاحب خود ان کو مرشد کہتے تھے، خود کہتے تھے کہ وہ بڑی سیاسی سمجھ بوجھ ڈائری رکھتی میں ہیں. ویسے کوئی نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ماموں، جیسے ماموں ہیں مبینہ طور پہ، مبینہ طور پہ جو بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو آڈیو لیکس آتی رہی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا رہا کہ وہ سیاست میں پوری طرح انوالو تھی. پھر ان کی فرنٹ مین فرا گوگی وہ توشہ خانہ کی چیزیں جا کے باہر بیچتی رہی، وہ اس وقت ملک میں نہیں ہے، ملک سے وہ چلی گئی. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ جوڑتے جائیں تو آپ کو تانے بانے تو وہی ملتے جو ڈائری کے اندر ہیں کہ وہ چلا رہی تھی. جو پرائم منسٹر ہے وہ آج سابق، وہ آج لوگوں کو کہتے ہیں غلامی کی زنجیریں توڑ دو، ملک میں آزادی آ جانی چاہیے. قرآن سے منسوب کر کے آیتیں بتاتے کہ اگر تم غلامی کے خلاف جدوجہد نہیں کر سکتے تو مر جاؤ. لیکن خود تو وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے اور خود مانتے رہے ہیں کہ میں تو حکومت میں کچھ کر ہی نہیں سکا، میرے تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے تھے، میں نے تو کبھی کسی کو سزا بھی نہیں دی، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکا. تو ان کے فیصلے کبھی ان کے رہے ہی نہیں تھے اور آگے بھی ان کے فیصلے نہیں، کیونکہ وہ ایک کمزور شخص ہے جن کو صرف اقتدار چاہیے تھا. وہ اس اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، صرف وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. سیاسی پختگی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا جو آنے والا دور ہے، یعنی اگر ہم بات کر لیں آنے والے انتخابات کے حوالے سے، تو ہم نے جو سیاسی ناپختگی کی سزا معاشی میدان میں پاکستان کی انسٹیبلٹی کے حوالے سے دیکھی اور اس کی ایک پکچر آؤٹر ورلڈ کے اندر بھی گئی، ڈپلومیٹک ٹائز بھی ہماری مجروح ہوئی، وہ بھی خراب ہوئی، ڈیمیج ہوئی. تو کتنا ضروری ہے کہ جو بھی نیکسٹ سیٹ اپ بنتا ہے اس میں سیاسی پختگی ہو تاکہ پاکستان آگے کی طرف لے کے جائیں بجائے اس کے کہ واپس آ جائیں؟ یہ آپ کا بڑا بر وقت اور انسائٹ فل سوال ہے اور میں اس پہ داد دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں اسٹیٹ کرافٹ جو ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں. یہ آپ 16ویں صدی میں بھی جو یونانی فلسفی تھے اور میکیاویلی کی بک دی پرنس دیکھ لیں، اس میں اس کے سوال کا جواب ہے کہ اس سے نقصان اس فرد کا نہیں ہوگا، اس کی خواہش اقتدار کی تکمیل ہو سکتی ہے لیکن ریاست کو نقصان ہوگا. اور جو سن تزو چائنیز فلسفی ہیں ہزاروں صدیاں پہلے وہ لکھ گئے ہیں کہ ایون جنگ کرتے وقت یہ پہلو دیکھیں کہ ابھی فصلوں کی کیا پوزیشن ہے، موسم کیا ہے، آپ کے اسٹیٹ. تو اسٹیٹ کرافٹ کے اندر یہ چیزیں بڑی اہم رکھتی ہیں. اس کے اندر ہم پہلے ہی ان 75-76 سالوں میں آدھا ملک گوا بیٹھے ہیں، نقصان مزید کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو یہ تجربات نہیں کرنے چاہیے. ویسے تو جو آپ کا پچھلا سوال تھا ڈائری کا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ڈائری لکھنا بڑا اچھا عمل ہو گیا ہے. اب وہ ہے میک بک ہے اور وہ دوسرے آئی پیڈ ہیں، لیکن وہ ڈائری وہ کوئی ایسی ڈائری نہیں ہے مبینہ طور پہ.
जो नेहरू की हो, वो कायद आज़म की हो, इलामा इकबाल की हो, नेल्सन मंडेला की हो, यूसर का जिक्र है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो खतूत हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, उसका जो कंटेंट है वो क्या कंटेंट है इस वक्त सारा जो एक सर उसमें बयानिया कोड वर्ड्स भी हैं मुबैना तौर पे, ये तो खैर वक्त बताएगा कि क्या क्या कुछ है क्या नहीं है जी। तो मैं समझता हूँ सारा जो बयानिया अभी ये देखें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आखिरी बात करता हूँ, उनसे तालिब इल्म मिलने आए और उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे MSF के, तो उन्हें बड़े जोश और जज्बा था। उन्होंने कहा कि आप सियासत में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं, जवाब दिया। उन्होंने कहा आपने बॉब मार्ले को पढ़ा है, ऑन नेगोशिएशन नहीं पढ़ा, जाएं पहले ये पढ़ें, आप ये पढ़ें, पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ें, फिर उसके बाद, और उनके साथ उनके खतूत भी हैं। तो एक तरफ वो कंटेंट था और हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं, इससे हमें जो आपका साल सबक की बात कर रहे हैं, कायद की तो क्या बात है, उनसे कैरेक्टर हमें सीखने की जरूरत है। कुदरतुल्लाह शाह को उन्होंने जो कहा था वो भी हमें देखना चाहिए। शिरीन साहब जी बताइए। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो डायरी की बात हो रही है ना, तो डायरी पे लिखी हुई चीजों पे कैसे अमल दरामद होता है, उसके लिए नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीजन है जी, हाउस ऑफ सीक्रेट, वो देख लें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि डायरी की चीजों पे अमल करते हुए एक पूरे खानदान के 9 अफराद ने खुदकुशी कर ली, और ये बिल्कुल सच्चा वाकया है इंडिया का। तो डायरी को इतना हल्का मत ले ताहिर नईम साहब। सही भी इनका बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे भी वो सीजन देखने का इत्तेफाक हुआ है। तो इसी तरह हमने देखा है कि इस सीजन की मार्केटिंग नहीं कर सकते। ये शर्मिला देव की ने जो बात की है कि देखिए माजी में बहुत सारे लीडर रहे हैं जिन्होंने इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ कौमों को ले गए हैं। हिटलर को देख लें, उसकी डायरी, उसका बैंकर। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक लीडर आपको सही सिमत पे लेके जाए। बिल्कुल ठीक है जी। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब का, शनीला अमार साहिबा का, इकरार साहब का और रशीद साफ़ी साहब हमारे से, उनका भी। प्रोग्राम से इतना ही जी। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। हराने के बाद